قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لعلکم تتقون، روزے رکھو تاکہ تمہاری ویل پاور، قوت ارادی بڑھے. تتقون کا مطلب یہ ہے ہماری قوت ارادی نہیں ہے نا، جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہی رہ جاتے ہیں، ہمت نہیں ہوتی. تو ویل پاور، قوت ارادی بڑھانے کے لیے کنٹرول کس پہ کرنا ہے؟ منہ پہ کنٹرول کرنا ہے. سمجھتے ہو؟ مذہب یہ کہتا ہے اور میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے. اب آپ لوگ تو یہاں پروجیکٹر ہوتا تو میں ڈاکٹروں کے پورے کلپ چلا دیتا آپ کے پاس. اب تو گورا اس طرف آ رہا ہے انٹرمیڈیٹ. پہلے اس کو مسلم فاسٹنگ کہتے تھے کہ پھر انہوں نے نام چینج کر کے رکھ دیا انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ. پہلے جب یہ فاسٹنگ کا کانسیپٹ گوروں میں آیا نا کہ آپ کی ویل پاور بڑھانے کے لیے، آپ کی قوت ارادی بڑھانے کے لیے، آپ کے جسم کو پاورفل بنانے کے لیے فاسٹنگ بہت ضروری ہے. تو فاسٹنگ پہلے سے کس میں تھی؟ مسلمانوں میں تھی، جس کو وہ مخالفت کرتے تھے. جب انہوں نے ریسرچ کی، انہوں نے کہا یار یہ تو کینسر کا ریشو سعودی عرب میں، عرب ملکوں میں کم ہے. ایک گورے کی رپورٹ آئی تھی، اس نے کہا یار وہاں پیر جمعرات کا روزہ رکھنے کا معمول ہے، اس لیے ان میں کینسر کیا ہے؟ بہت کم ہے. تو بہت ساری کینسر کے اسپیشلسٹ سے میں نے خود پوچھا ہے، وہ اسپیشلسٹ بھی کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں، بہت بڑے اسپیشلسٹ. انہوں نے بتایا کہ بھائی روزہ رکھنے سے جتنے کینسر کے چانسز کم ہوتے ہیں نا، اتنے کسی چیز سے نہیں ہوتے. بہت ہی فائدے ہیں. ہم نے تو فائدے کو تھوڑی دیکھنا ہے، ہم نے کس کو دیکھنا ہے؟ اللہ کا کیا ہے؟ حکم ہے. یہ فائدے تو میں اس لیے گنوا رہا ہوں تاکہ موٹیویشن ملے، ورنہ ہمارے لیے تو اللہ کا ارشاد کافی ہے. اے ایمان والو لعلکم کتب علیکم الصیام، روزے رکھو. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری ویل پاور بڑھے، تمہارے اندر خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت بڑھے. ہم تو اس لیے رکھ رہے ہیں. صحت خراب بھی ہو جائے تو کیا کرنا ہے یار ایسی صحت کا؟ موٹا تازہ گینڈے کی طرح گھوم رہا ہو اور گناہوں میں پڑا ہوا ہو، اس سے بہتر وہ پتلا اچھا نہیں ہے جو گناہوں سے بچتا ہے. بے بھائی اگر طاقت ہی دنیا میں سب کچھ ہے تو بیل جنت میں جانا چاہیے نا. پھر بھینسیں اور بیل تو بہت طاقتور ہوتے ہیں، کسی کام کے ہوتے ہیں؟ وہ تھوڑی اللہ کی نظر محبوب ہے. کمزور ہے، بیمار ہے، گناہوں سے بچتا ہے، وہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے. تو اس لیے روزے کا اصل مقصد ہے آپ کے اندر ویل پاور بڑھے. صحت کی باتیں تو میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے کہ صحت خراب نہیں ہوگی، کیونکہ شیطان ورغلائے گا آپ کو کہ ابے صحت کو یوں ہو جائے گا، ابے صحت کچھ بھی نہیں ہوتا، صحت اور فٹ فاٹ ہو جاؤ گے. اور یہ میں نے مردانہ قوت کی مثالیں دی ہیں نا، یہ بھی موٹیویشن کے لیے. اگر میں کہتا ہوں روزہ رکھنے سے آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی، آپ کہتے جاؤ بھاڑ میں، شوگر کرنا ہے. میں کہتا آپ کے گنجے کے سر پہ بال اگائیں گے، وہ کہتے کچھ نہیں. جب میں نے کہا نا مردانہ قوت، ایک دم نوجوان کہیں گے آپ 10 ہم 100 روزے رکھیں گے. یہ منجن بہت بکتا ہے نا آج کل. تو سب کچھ جب سیٹ ہوتا ہے تو ساری چیزیں سیٹ ہوتی ہیں نا. تو اب سمجھو ایک بات کو، اب آپ کو اس میں رکاوٹیں کیا کیا آئیں گی؟ دیکھو 2 رکاوٹیں آئیں گی روزہ رکھنے میں، جس کی وجہ سے آپ کا موڈ آف ہوگا. روزہ رکھنے سے موڈ صحیح نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ آف. جس طرح کاموں میں دل لگنا چاہیے دل نہیں لگے گا. آپ کہو گے ابے یار مفتی صاحب نے تو کہا تھا روزہ رکھیں گے ویل پاور بڑھے گی، یہ تو کسی کام میں دل لگی نہیں. اب تو ڈرامہ دیکھنے میں بھی مزہ نہیں آ رہا، جو دل لگنے کے کام تھے ان میں بھی دل نہیں لگ رہا، تو باقی جو مشکل کام ہے ان میں کہاں دل لگے گا. اب تو فلم بھی نہیں وہ مزہ آ رہا ہے یار. فلم بھی لوگ سینما گھروں میں جا کے دیکھتے ہیں تو منہ میں کوئی گٹکا ہوتا ہے، کوئی سگریٹ ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور یہ کہہ رہے ویل پاور بڑھے گی، ویل پاور گئی تیل لینے. تو اس سے بھی گئے ہم، ہلا ہی نہیں جا رہا. آفس جانے کا دل نہیں کر رہا، کل پیپر ہے امتحان کا دل نہیں کر رہا. بے یار یہ ممبر کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، پریکٹیکل لائف کچھ اور. تو دیکھو وہ 2 وجہ سے آپ کی دل نہیں لگ رہا ہوتا، 2 وجہ سے. اب میں پہلے مثال دیتا ہوں پھر بات سمجھاؤں گا. ایک آدمی کو چرس پینے کی عادت ہے، ہیروئن پینے کی عادت ہے. ڈاکٹر نے کہا ہیروئن چھوڑ دے، یہ تیرا بیڑا غرق کرے گی، یہ تجھے ہر چیز سے دور کر دے گی، تیری ویل پاور کی ایسی کی تیسی کر دے گی، تجھ سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ہر وقت ہیروئن چاہیے ہوگی تجھے، ہیروئن چاہیے، نشہ چاہیے. اس نے ڈاکٹر کے کہنے پہ ہیروئن چھوڑ دی. اب جب ہیروئن کی طلب ہوئی ہے نا تو جو کام پہلے کر رہا تھا اس سے بھی گیا. اب وہ ڈاکٹر کو کہہ رہا ہے ابے یہ تو کہہ رہا تھا ہیروئن پینے سے ویل پاور ختم ہوتی ہے،
اور ہر وقت بس نشے کی تلاش رہتی ہے. میں تو تھوڑے بہت کام کیا کرتا تھا, سٹا لگانے کے بعد ان کاموں سے بھی میں گیا. تو ڈاکٹر جو عقل مند ہوگا کہے گا میرے بھائی صبر کر, اصل میں تجھے عادت پڑ چکی ہے کس کی؟ سٹے لگانے کی. وہ نشہ ہے, وہ نیچرل نہیں ہے. تو نشہ جب چھوڑا جاتا ہے تو جسم ٹوٹتا ہے, جسم اس نشے کو مانگتا ہے. تو یہ چند دن کی تکلیف ہے, ہمت کر کے چھوڑ دے, تھوڑے دنوں میں یہ نشہ کیا ہو جائے گا؟ ختم, پھر تکلیف نہیں ہوگی. اور اگر اس چکر میں پیتا رہا نا تو پینے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا تیرا. وہ ویل پاور تو ہوگی لیکن وہ خرچ کہاں ہوگی؟ ہیروئن کی تلاش میں خرچ ہوگی. وہ ہر جگہ بھاگا بھاگا کس چکر میں جا رہا ہوگا؟ ہیروئن چی بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں, کسی کام میں ایکٹیو نہیں ہوتے. ان کو یہ پتا چل جائے نا گٹر کے ڈھکن اٹھا, نیچے پائپ کے اندر ہیروئن پڑی ہوئی ہے, وہ گٹر کا ڈھکن اٹھا کے گٹر میں گھس جائے گا. اس میں ویل پاور بہت ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ ہیروئن چی کو بولے تو بندہ مار دے تجھے ہیروئن ملے گی, وہ بندے مار دے گا. یہاں ویل پاور صرف کس میں یہ استعمال ہوگی اس کی پاور؟ ہیروئن کی تلاش میں. ایکٹیو بہت ہوگا لیکن صرف ایک چیز میں, باقی چیزوں میں اسی طرح ہوگا.